حالات تیزی کے ساتھ جس طرف لڑک رہے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ پاکستان شاید دنیا کا ایک واحد انوکھا ملک ہوگا جہاں سیاستدان اقتدار کی بجائے اپوزیشن کی سیاست کرنا زیادہ مناسب سمجھیں گے۔ معاشی حالات اس قدر ابتر ہیں کہ وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کی لوکیشن معلوم کرنا مشکل ہے۔ اگر معاشی حالات کسی بہتری کی طرف جا رہے ہوں تو وزیر اعظم شہباز شریف اور خصوصی طور پر ولایت سے منگوائے گئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار روزانہ بھاشن دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ورلڈ بینک کی طرف سے $1.5 ارب کی ممکنہ وصولی تاخیر کا شکار ہے۔ وفاقی حکومت اتنا زیادہ قرض لے چکی ہے کہ خوفناک اعداد و شمار بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ایک ہی مثال پر اکتفا کرنا ممکن ہو تو موجودہ وفاقی حکومت نے صرف 6 ماہ کے دوران 60 خرب 50 ارب روپے کا قرضہ لیا ہے۔ واضح ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے 3.5 سالوں میں 190 خرب روپے کا قرض لیا تھا۔ گزشتہ برس اپریل میں جب عمران خان حکومت ختم کی گئی تو ملک میں مہنگائی کی شرح 12.2% تھی، جو صرف 9 ماہ میں دگنی ہو کر 25% تک جا پہنچی ہے۔ ماہرین معیشت کا خیال ہے کہ شاید 1 ماہ تک وفاقی حکومت یہ اعلان کر دے گی کہ وہ تھک گئی ہے اور ملک معاشی طور پر دیوالیہ ہونے کے دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف جو گزشتہ 2 سالوں سے روزانہ پاکستان آنے کا اعلان کرتے چلے آ رہے تھے، بالکل خاموش ہیں اور موجودہ حکومت کی حالت کو دیکھ کر فوری طور پر پاکستان نہیں آ رہے۔ انہیں خدشہ ہے کہ سیاسی طور پر ان کے ملک سے باہر ہونے کی وجہ سے ان کی سیاسی جماعت کی جو عزت باقی بچی ہے وہ بھی نہیں رہے گی، کیونکہ اگر ان کا چھوٹا بھائی ان کی مکمل رہنمائی اور مدد کے باوجود حکومت چلانے اور معاشی حالات کو سدھارنے میں بری طرح ناکام ہے تو وہ شاید خود بھی اس ناکامی کو کامیابی میں نہیں بدل سکتے۔ انہوں نے صرف اپنی بیٹی مریم نواز کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ وہ اپنی سیاسی جماعت کو مکمل طور پر بکھرنے سے بچا سکے۔ ایسی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ شہباز شریف اپنے ذاتی دوستوں کو کہتے پھر رہے ہیں کہ جس قسم کے حالات ہیں ملک کو اب نواز شریف بھی نہیں چلا سکتے، اور اگر قوم چاہتی ہے کہ عمران خان دوبارہ اقتدار میں آ جائیں تو ایسا ہو جانا چاہیے، کیونکہ عمران خان بھی معاشی حالات، سیکیورٹی کے بڑھتے ہوئے خدشات اور بیرونی دنیا کے ساتھ نہ ہونے کے برابر معاشی تعلقات کے باعث 1 ماہ بھی حکومت نہیں چلا سکیں گے۔ شہباز شریف بھی یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کا اگر اس وقت مشورہ مان لیا جاتا کہ عمران خان حکومت کو ختم نہ کیا جائے اور اس کو عوام کی نظروں میں بے نقاب ہونے دیا جائے تاکہ اگلے انتخاب میں اس کو عوام کی طرف سے بھرپور جواب ملے، لیکن ہم نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے اور نواز شریف کا مشورہ نہ مان کر غلطی کی ہے۔ پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ معاشی حالات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اگر آزادانہ خارجہ پالیسی اپنائی جائے اور قانون ساز ایوانوں میں قانون سازی کے لیے درکار 2/3 اکثریت ہو اور معیشت کے لیے بہتر فیصلے کیے جائیں تو معاشی مشکلات کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ بعض سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اگلے انتخابات میں بھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کو قائم رکھنا چاہتی ہے اور اگر فتح نصیب ہوئی تو مرکزی عہدہ نہیں لے گی اور سندھ کی حکومت کے ساتھ ساتھ پنجاب میں بھی حکومت کا حصہ بننا چاہے گی تاکہ مکمل ناکامی کی صورت میں مرکزی الزامات سے بچا جا سکے اور حکومت میں شامل رہنے کی سہولت کا فائدہ اٹھا کر پیپلز پارٹی کو مضبوط بنایا جائے۔ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے خوفزدہ ہونے کی بڑی وجہ عوامی رد عمل ہے اور وہ سپورٹ ہے جو عمران خان کو حاصل ہے۔ دونوں جماعتوں کو یقین ہے کہ اگر ان کو دوبارہ حکومت مل گئی تو بھی عوامی سطح پر ان کو مقبولیت حاصل نہیں ہوگی، اور عمران خان اگر سخت جان اپوزیشن تیار کر دیتے ہیں اور ایشوز پر حکومت کو ٹف ٹائم دیتے ہیں تو حکومت شاید ان کے پاس ہی رہے، لیکن عوامی حمایت کا دائرہ عمران خان کے لیے ہی بہتر رہے گا۔ دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ عمران خان اقتدار میں تو نہ آئے، لیکن اپنی تنقیدی توپوں کا رخ اس کی طرف سے ہٹا کر نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف ہی رکھیں۔ عمران خان کو اقتدار سے اس لیے دور رکھنا بھی ضروری ہے کہ ان میں بدلہ لینے کی خواہش بہت منہ زور ہے، جس کا بھرپور اندازہ عدم اعتماد کی کامیابی سے لے کر اب تک ہو چکا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان کو بھی آہستہ آہستہ یہ سمجھ آنے لگی ہے کہ موجودہ حالات میں حکومت کانٹوں کا بچھونا ثابت ہوگی، اور وہ خوش قسمت ہیں کہ ان کو مکمل ناکامی کے خوف سے نکال کر سیاسی شہید بنا دیا گیا ہے۔ بصورت دیگر اس وقت تک ان کی حکومت اس قدر نفرت کما چکی ہوتی کہ وہ اگلے الیکشن کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی ڈرتے، اسی لیے وہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ اگر وہ نااہل بھی ہو جائیں تو ان کی جماعت مقبول رہے گی، عوام ان کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ اگر ملکی معاشی حالات اور سیکیورٹی خدشات مزید گہرے ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے شاید عمران خان بھی اپنی نااہلی کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیں گے۔
दिलचस्प सूरत-ए-हाल इस वक्त पैदा होगी जब इलेक्शन कमीशन पंजाब और फिर खैबर पख्तूनख्वा में निगरान वजीर आला मुकर्रर करेगा। तहरीक इंसाफ सड़कों पर होगी और निगरान हुकूमतें बिमा वफाकी हुकूमत छुपती फिर रही होंगी। हालात की संगीनी का अंदाजा लगाने के लिए यही काफी है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ऐसी खबरें भी सामने नहीं आ रही कि मुल्क में तवील दौरानिये के लिए टेक्नोक्रेट्स वगैरह की हुकूमत के बारे में सोचा जा रहा है, क्योंकि अब शायद टेक्नोक्रेट्स भी मुयस्सर नहीं।